ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سید محی الدین پوچھتے ہیں کہ ایک سنی کسی بد مذہب کی اہل سنت کے نظریے کے خلاف کی ہوئی بات دوسرے دوست تک بتائے جو اس نے اپنے کانوں سے سنی ہو بد مذہبیت کے رد کرنے کی نیت سے، تو کیا اس کا نام لے کر اس طرح سے یہ غیبت کہلائے گی بتانا، اور اس کی بد مذہبیت جو ہے حد کفر تک نہیں پہنچی؟ اصل میں یہ بھی خرابی ہے ہماری عوام کے اندر کہ وہ جو ہے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر اعتبار سے برائی کرنا برائی ہوتی ہے، ہر اعتبار سے غیبت کرنا غیبت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سنی علماء اسٹیج پر بد مذہب کا رد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی نا کچھ لوگ جو ہے وہ ویڈیو آنے کے بعد کمنٹ کے اندر کچھ لوگ ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ برائی کسی کی نہیں کرنی چاہیے، غیبت کسی کی نہیں کرنی چاہیے، اسلام کے اندر کسی کی برائی مت کرو، جو جیسا کرتا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، وہ اپنی قبر میں خود دیکھے گا، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، ہمیں کسی کی برائی کرنے کا حکم نہیں ہے، حضور نے کسی کی برائی نہیں کی، ہمیشہ برائی کرنے کو منع فرما، وغیرہ وغیرہ قسم کی باتیں۔ یعنی وہ عوام الناس کے جن کو دیکھ کر بھی قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا ہوگا، وہ جو ہے عالم دین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، گویا کہ عالم دین کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے دین تو سیکھ لیا لیکن یہ چیز نہیں سیکھ پائے وہ لوگ کہ برائی کرنی نہیں چاہیے، برائی برائی ہوتی ہے اور برائی کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے۔ تو یہ ایک قسم سے کم علم لوگ یا کہیں کہ جاہل قسم کے لوگ جو شریعت سے تو بالکل نیر جاہل ہی ہوتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں لیکن شریعت کے اعتبار سے خود اپنی نماز اور طہارت اور پاکی ناپاکی کے ڈھنگ سے مسائل نہیں جانتے، لیکن یہ عالم کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو برا مت کہو وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسا بد مذہب ہو کہ جس کا کوئی نظریہ اہل سنت کے معاملات یا عقائد کے اور خلاف ہو، اس کے دل میں کوئی بھی عقیدہ ایسا ہو اور وہ دکھنے میں بھی دینی اعتبار سے دینی پیشوا لگتا ہو، یعنی اس کا حلیہ جو ہے نا بندہ اس کو باشرہ سمجھ کے اس کو نیک تصور کرتا ہو، لیکن اس کا کوئی ایسا عقیدہ کہ جو اہل سنت یا شریعت کے بالکل خلاف ہے، اس نے دل میں ایسا عقیدہ رکھا ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ شخص جب کسی لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو اپنے جو ہے نا عقیدوں کو لوگوں کو رجھانے کے لیے اپنے عقیدہ بیان بھی کرتا ہوگا اور اپنے نظریات کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے رکھتا بھی ہو، تو ایسے میں کیا ہے کہ لوگوں کے کیونکہ اس کے حلیے سے دھوکہ کھانے کی گنجائش لوگوں کے چانسز سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی ایسے شخص کا کوئی ایسا باطل نظریہ ہے کہ جس سے جو ہے نا مسلمانوں کو اپنے عقیدے خراب ہونے کا زیادہ آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو ایسے شخص سے ان لوگوں کو آگاہ کر دینا چاہیے کہ جن کے پاس اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اور اصل میں اس کو غیبت کہیں گے بھی نہیں، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ غیبت ہر صورت میں غیبت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بعض غیبتیں جائز بھی ہیں، بعض غیبتیں اس کو غیبت کہیں گے نہیں تو ان کی برائی بیان کرنا لازم بھی ہے، اس کو برائی بیان کرنا کہیں گے، اسی طریقے سے بہت سارے کی برائی بیان کرنا مباح بھی ہے۔ تو اس لیے یہ کہ فاسقوں کی برائی کب بیان کرو گے، لوگ ان کو کب پہچانیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ جو مکار لوگ ہوتے ہیں، جو مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ دنیا کے اعتبار سے ہوں تب بھی ان کی غیبت جو ہے بعض موقعوں پر جائز ہوتی ہے کہ ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر برائی کرنے کو برائی نہیں کہیں گے۔ تو جب دنیا کے اعتبار سے کسی کا نقصان ہوتا ہو کسی شخص سے مکر و فریب سے، اس کی مکاری سے آگاہ کرنے کو بھی شریعت کہتی ہے، تو ظاہر ہے کہ کسی دینی اعتبار سے کسی کے دین اور ایمان کا خطرہ ہو یا پھر عقیدے کا خطرہ ہو تو وہاں تو زیادہ اس چیز کو شریعت اہمیت دے گی کہ اس کی عیب جو ہے نا وہ عیب کے جس سے لوگ آگاہ نہیں اور وہ لوگوں کو اس کے ذریعے دھوکہ دیتا اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ تو کسی شخص کا ایسا عقیدہ ہے، کوئی بد عقیدہ شخص ہے، اس کی برائی لوگوں کے اندر بیان کرنا کہ بھائی اس شخص سے آپ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس کے ساتھ میل جول رکھتے ہو دنیاوی اعتبار سے جو بھی ہے، لیکن اس شخص کا نظریہ اور عقیدہ اسلام کے لیے اس مسئلے میں ایسا ہے، آپ اس سے آگاہ رہنا، اگر یہ اپنے عقیدوں کو بیان کرے، اپنے عقیدوں کو جو ہے نا ترجیح دینے کی کوشش کرے تو آپ اس کے بہکاوے میں مت آنا۔ صحیح عقیدہ سنیت کا، اسلام کا، شریعت کا یہ ہے اور اس کا عقیدہ اس معاملے میں اس بات کے خلاف ہے،
تو لوگوں کو جہاں یہ اٹھتا بیٹھتا ہو اس کے اس غلط عقیدے سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر کا جو ہے وہ عذاب نہیں ہوتا، یہ سب کہنے کی چیزیں ہیں، اور وہ شخص دکھنے میں مسلمان بھی ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہے، سب معاملے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب ہر شخص اپنے باطل عقیدے کے لیے بھی اتنی پاورفل دلیلیں، باطل دلیلیں ہی ہوں گی، عقل کی دلیلیں ہوں گی، لیکن رکھتا ہے کہ جس سے لوگوں کو بہکا سکے۔ اگر یہ دلیلیں نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بد مذہبیت کے کہنے میں کیوں آتے، وہ آتے اس لیے کہ وہ بھی اپنی بات کو رکھنے کے لیے اس طرح سے منطق کا استعمال کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر یہ شخص جو ہے قبر کے عذاب کا منکر ہے اور اپنا یہ نظریہ لوگوں کے لیے جب پیش کرے گا تو اس کے لیے کوئی دلیل بھی دے گا، تو یعنی بہت حد تک یہ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں، اگر جن کو صحیح دین کا علم نہیں ہوگا وہ تو کم سے کم آ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو اس کی جو ہے نا خراب اور باطل عقیدے سے آگاہ کرنا چاہیے۔ تو اس کو برا یعنی غیبت کرنے کے حکم میں، گناہ کے حکم میں نہیں ہے۔ اب جو لوگ بد مذہبیت کے رد پر اس کو غیبت یا برا تصور کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں برائی نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنے ساتھ ہیں، تو میں نے پہلے بتایا کہ وہ انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، بالکل جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ کب جو ہے وہ غیبت جائز ہوتی ہے اور اس کو کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے۔ اب رہا یہ کہ اس کے حال پہ چھوڑ دو کہ لوگ مطلب وہ بندہ خود اپنی قبر میں جانے گا، تو ایسے شخص کو اس کے حال پہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ جس کا کوئی اپنا نظریہ ہو اور وہ اپنے نظریے کو جو ہے نا لوگوں کے اندر پرموٹ نہ کرتا ہو، وہ یہ مانتا ہو کہ جی میرا یہ نظریہ، میں اس کو مانتا ہوں، میں اسی حال میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے لوگوں سے مطلب نہیں، تو پھر ضرورت بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کریں کہ بھیا اس بندے کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنی قبر میں خود دیکھے گا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس سے ضد بحث کرنے کی۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ اپنے غلط نظریہ عقیدے کو لوگوں میں پرموٹ کر رہا ہے، تو پرموٹ جب کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہوں گے، تو اس اعتبار سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس آگاہ کرنے کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کے برا مت کرو، اگر کوئی غلط ہے تو اپنی قبر میں جانے گا، تو یہ غلط ہے اپنی قبر میں جانے گا، لیکن یہ لوگوں کو بھی تو غلط میسج دے رہا ہے، تو اس کے غلط میسج کو روکنا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسے بعض موقع پر، بہت سارے موقعوں پر ایسے لوگ خود اپنے رشتہ دار گھر خاندان کے اندر برائیاں کر رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی، کہ فلاں نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ہمیں یہاں نہیں بلایا، اس نے وہاں نہیں بلایا، اس نے اس مسئلے میں ہمیں نہیں پوچھا۔ تو جب یہ خود اپنے رشتہ دار خاندانوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی بتا رہے ہوتے ہیں اس کو ایسا مت کرنا، اس کے ساتھ یہ مت کرنا، وہ عادت کا ویسا ہے، تب ان کو غیبت اور شریعت سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جب کسی بد مذہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے عقیدے خراب کر سکتا ہے، ایسوں کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، تو ان کو فوراً دین یاد آتا ہے کہ کسی کو برا مت کہو، اور اپنے گھر کے خاندان کے اندر اپنی ذاتی فائدے اور نقصان کو لے کر یہ کسی کی برائی کرتے ہیں، تو اس کو ہی اس وقت تک صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی بد مذہب ہے جس کا عقیدہ بالکل باطل ہے اور لوگوں کو اس سے خطرہ ہے، تو اس سے آگاہ کرنا چاہیے، اور نام لے کر بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ فلاں شخص جو ہے نا اس نام کا آپ کے پاس آتا جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے، اس کا یہ عقیدہ یہ ہے، اس عقیدے سے آپ اس سے آگاہ رہنا۔ اسی طریقے سے بد مذہب کا رد جو ہے وہ نام لے کر کیا جا سکتا ہے کہ فلاں شخص کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات اور گناہ اور غیبت والی بات نہیں ہوتی۔ اور جو اس کو گناہ تصور کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ جی حضور نے کسی کی برائی نہیں کی، وہ بھی شریعت سے لا علم ہے۔ بہت سارے موقع پر حضور علیہ السلام نے خود اس بات کے یعنی رد بھی کیا ہے اور رد کرنے کا حکم بھی دیا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ فاسق کی غیبت سے کیوں پرہیز کرتے ہو، کہ لوگ ان کو کب پہچانیں گے، یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان کی غیبت نہیں ہوتی۔ جو مکار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ان کی مکاری لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، چاہے وہ کاروبار کے اعتبار سے جھوٹ بول کے سامان بیچتے ہوں، ملاوٹ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوں، اس سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ تو جب ان چیزوں سے آگاہ کر سکتے ہیں تو دین کے اعتبار سے تو زیادہ یعنی کہ اولا ہوگا کہ آگاہ کرا جائے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار